بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا زکوٰۃ کے بعض مسائل کو، اور زکوٰۃ نہ دینے پر جو وعید آئی ہے حدیث مبارکہ میں اس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ آج ہم زکوٰۃ کے چند مسائل کو ذکر کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل سماعت فرمائیں گے اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور جو حضرات چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں ان سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آل کے آپشن پر کلک کرے تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے اس مسلمان کے لیے جو دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے بشارت بیان کی ہے، سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ وایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ وایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من رحیق المختوم، رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلم نے کسی دوسرے مسلم بھائی کو جس کے پاس کپڑا نہیں تھا پہننے کو کپڑا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اور جس مسلم بھائی نے دوسرے مسلم بھائی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائیں گا۔ اور جس مسلم نے پیاس کی حالت میں دوسرے مسلم بھائی کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی شراب طہور پلائیں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جنت کی وہ شراب پلائیں گا جو سیل اور مہر کے ذریعے تغیر اور تبدل سے محفوظ اور اس شخص کے لیے مخصوص ہے۔ مسئلہ، کیا زکوٰۃ ہر سال ادا کرنا ضروری ہے؟ جس روپیے اور زیور کی 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو، اگر وہ روپیہ اور زیور آئندہ سال تک محفوظ رہے اور بقدر نصاب ہو تو پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، خواہ اس روپیے سے کچھ نفع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ جب نصاب سے کم رہ جائے تو پھر زکوٰۃ نہ دی جائے گی۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے نیت ضروری ہے؟ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے نیت ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ اور نیت کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، زکوٰۃ دیتے وقت دل میں نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ دوسری صورت، اپنے مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت یہ نیت کرے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، چاہے مستحق آدمی کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو یا نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کی نیت سے رقم الگ نہیں کی لیکن سال کے آخر تک کچھ نہ کچھ رقم فقیروں کو دیتا رہا اور دیتے وقت بھی زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی، اور فقیروں کو جو رقم دی ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوں گی بلکہ صدقہ ہوں گا اور صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور زکوٰۃ کی نیت سے الگ رقم فقیروں کو دینا لازم ہوگا۔ اور اگر کسی نے فقیروں کو کچھ رقم زکوٰۃ کی نیت کے بغیر دی اور وہ رقم اب تک فقیروں کے ہاتھ میں ہے اور اس نے زکوٰۃ کی نیت کی تو نیت معتبر ہوں گی، یعنی نیت کا اعتبار ہوگا اور زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ اور اگر زکوٰۃ کی نیت کرنے سے پہلے فقیر نے خرچ کر لیا تو نیت درست نہیں ہوں گی اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوں گی۔ زکوٰۃ میں تجارت کے مال کی قیمت فروخت لگائی جائیں گی، یعنی جس قیمت پر اس نے خریدا ہے اس قیمت کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی جس قیمت پر اس نے خریدا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور جس قیمت پر اس نے اس کو بیچا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ زکوٰۃ میں جو تجارت کا مال ہے اور وہ جو تجارت کے مال کو جو بیچیں گا تو بیچنے سے جو پیسہ آئے گا، جو مال آئے گا، ان پیسوں کا اس مال کا اعتبار ہوگا۔ جس پیسوں سے انہیں خریدا، جس قیمت پر اس نے خریدا، اس خریدے ہوئی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مصارف زکوٰۃ، یعنی کن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، کس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔
تو سماعت فرمائیے، اپنے ماں باپ، اسی طرح دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کو، اور اولاد اسی طرح پوتا پوتی، پر پوتا پر پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو لوگ صاحب نصاب ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح سید حضرات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہو تو ان کی مدد غیر زکوٰۃ سے لازم ہے۔ البتہ اپنے بھائی بہن، چچا بھتیجے، ماموں بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دینی مدارس میں زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ دینی مدارس میں زکوٰۃ دینا بہتر ہے، کیونکہ غربا اور مساکین کے تعاون کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کی سرپرستی بھی ہوتی ہے۔ احیاء العلوم میں ہے زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے ایسے دیندار لوگوں کو تلاش کرے جو دنیا کے لالچ اور طلب کو چھوڑ کر آخرت کی تجارت میں مشغول ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم پاک غذا کھاؤ اور پاک آدمزاد کو کھلاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو کچھ وہ عمل کرے گا اس میں تو بھی شریک ہو گیا، اس کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صدقات واجبہ مساجد کی تعمیر اور مصارف میں لگانا جائز نہیں۔ زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر اور جو قربانی کے چمڑے یا ان کی جو رقم ہے، ان رقم سے مساجد کی تعمیر اور مصارف میں ان رقم کو لگانا جائز نہیں۔ اگر مسجد کے لیے لے لیا جائے تو منتظمین حضرات سخت گنہگار ہوں گے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہ ہوں گی اور اس کا دنیاوی وبال اور اخروی عذاب منتظمین مسجد پر ہوں گا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ غیر مسلم محتاج کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ زیور کی زکوٰۃ، زیورات کی زکوٰۃ اگر بیوی کی ملکیت ہے، زیور اگر بیوی کی ملکیت ہے تو زکوٰۃ اسی کے ذمے واجب ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر وہی گنہگار ہوں گی۔ شوہر کے ذمے اس کا ادا کرنا لازم نہیں۔ بیوی یا تو اپنا جیب خرچ بچا کر زکوٰۃ ادا کرے یا زیورات کا ایک حصہ زکوٰۃ میں دے۔ البتہ شوہر اگر اس کے کہنے پر اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ اگر کسی نے گزشتہ کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو ہر سال کا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، ورنہ سخت گنہگار ہوں گا۔ اگر کسی نے لڑکیوں کی شادی کے لیے، بیٹیوں کی شادی کے لیے سونا یا چاندی لے کر رکھا ہے اور اس نے سونے کا مالک اپنی لڑکیوں کو بنا دیا ہے تو ان کے بالغ ہونے تک ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی۔ بالغ ہونے کے بعد ان میں جو صاحب نصاب ہو، سال گزرنے کے بعد ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے زکوٰۃ وہ ادا کرے یا ان کی اجازت سے والد ادا کرے، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ اگر والد ادا نہیں کریں گا، لڑکیوں کے لیے اپنی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا، اور اگر باپ لڑکیوں کو سونے یا چاندی کا مالک نہیں بنایا، اگر والد نے لڑکیوں کو سونے یا چاندی کا مالک نہیں بنایا تو اس صورت میں والد مالک ہے، سالانہ والد کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ لڑکیوں کی ملکیت زیورات پر ان کے قبضے میں دینے سے آتی ہے۔ یہ تھے زکوٰۃ کے مسائل۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں صدقۃ الفطر کے مسائل کو ذکر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔